اگلی حدیث ہے حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري حدثني عروة ان عبید اللہ بن عدی اخبرہ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس لیے تیزی سے پڑھ جاؤں گی. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن محمد مسردی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے، کہا ہمیں معمر نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان کو عبید اللہ نے خبر دی. دخلت علی عثمان، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. پھر حدیث کی دوسری سند وقال بشر بن شعیب، بشر بن شعیب نے کہا حدثنی ابی عن الزہری، مجھے میرے والد نے زہری سے خبر دی. حدثنی عروہ بن الزبیر، مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی ان عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے اخبرہ ان کو خبر دی. قال وہ کہتے ہیں دخلت علی عثمان، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. فتشہد ثم قال، پھر وہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھا. پھر کہا اما بعد فإن اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، بعثت عطا کی، بالحق حق کے ساتھ. وکنت ممن استجاب للہ، اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، ولرسولہ، اور اس کے رسول کی پکار پر. وآمن بما بعث به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لایا اس چیز پر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے. ثم ہاجرت ہجرتین، پھر حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے 2 ہجرتیں کی. ونلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا، سحر. وبایعت، اور میں نے آپ سے بیعت کی. فواللہ ما عصیت، اللہ کے قسم میں نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. ولا غششت، نہ کبھی دھوکہ دیا آپ کو. حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا. تابعہ اسحاق الکلبی حدثنی الزہری مثلہ، اس حدیث کو اسحاق میں یحییٰ کلبی نے بھی زہری سے ایسے ہی روایت کیا ہے. پیچھے یاد ہوگا ولید بن عقبہ کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھے عبید اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت عثمان نے ان کو حد لگا دی تھی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، اور اس پہلو سے تھوڑا سا ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، باقی باتیں ہم اس کی پیچھے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کچھ خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی تعریف خود کر رہے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کس موقع پر اپنی کوئی خوبی یا فضیلت یا نعمت بیان کی جا سکتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مجلس میں کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اپنی کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، آپ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں کچھ ہم دیکھتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر اوور آل انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرے یا اپنے آپ کو پاک قرار دے، یعنی اپنی بڑی خوبیاں بیان کرے، اپنے منہ میاں مٹھو بنے. یعنی ان جنرل ٹرمز یہ پسندیدہ نہیں. عز ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ تمہارا اپنی تعریف کرنا کسی غیر کی تعریف کرنے سے بھی زیادہ قبیح ہے، کیونکہ انسان کا اپنے بارے میں غلطی کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ دوسرے کے حق میں غلطی کرے، کیونکہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. انسان اسی چیز کی تعریف کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور اپنے آپ سے تو ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، لہٰذا انسان پھر حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا، تو غلط بیانی کا امکان ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز انسان کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیب تو دیکھتا ہے لیکن اپنے عیب نہیں دیکھتا، اور اپنے نفس کو ان عیبوں سے معذور سمجھتا ہے، جس کے ساتھ وہ دوسروں کو عذر نہیں دیتا، ان کو معذور نہیں سمجھتا، ان کو ایکسکیوز نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو بہت سی ایکسکیوزز دے دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا جو لوگ اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی پاکی کے دعوے نہ کرے، اپنے آپ کو بری ذمہ نہ قرار دے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن یہاں پہ حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک میں نے کہی، میں نے بیعت کی، مجھے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، میں نے 2 ہجرتیں کی، میں نے ایسا بھی کیا ویسا بھی کیا. تو یہ سب کیونکہ ان کے اوپر یعنی لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے اور ایک تہمت آ رہی تھی، تو اس کے ازالے کے لیے دفاع کے طور پر انہوں نے ایسا کیا تھا. تو اپنی تعریف کرنے کی 2 صورتیں ہیں، اپنی تعریف کرنے کی 2 صورتیں ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ موقع کی مناسبت سے ہی بات کیجئے ورنہ نہیں. نبوی کہتے ہیں جان لو اپنے نفس کی خوبیاں بیان کرنے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 قابل مذمت اور نمبر 2 پسندیدہ. قابل مذمت کب ہے، ناپسندیدہ کب ہے؟ جب انسان اسے فخر کے لیے، اپنی برتری کے اظہار کے لیے، اپنے دوسرے ساتھیوں پر نمایاں ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنے کے لیے کرے. یعنی اگر نیت یہ ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں اور نمایاں نظر آؤں اور زیادہ نیک سمجھا جاؤں لوگوں کی نگاہ میں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس مقصد کے لیے کبھی بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی تعریف کا مقصد دوسروں کو بلٹل کرنا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے بات؟ لیکن کب تعریف کر سکتے ہیں اپنی، یا اپنی کوئی بات یا خوبی یا کام ایسا بتا سکتے ہیں جب اس میں کوئی دینی فائدہ ہو. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ خود ہی کریں گے. خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے میری نیت کیا ہے اس بات کے کرنے کی. اپنے اوپر خود چیک رکھنا ہے. جب اس میں کوئی دینی فائدہ ہو اور یہ کہ وہ کسی نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو یا خیر خواہی کرنے والا ہو. مثلاً آپ کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو میں ایسی تم سے نصیحت نہیں کر رہی، تم جانتے ہو کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں کی مدد بھی کی تھی، فلاں کی، تو میں آج تمہاری مدد کرنے آؤں مثلاً. یا کسی مصلحت کی طرف اشارہ کرنے والا ہو، یعنی اعتماد دینے کے لیے، یا تعلیم دے رہا ہو تو اپنی مثال سے سمجھائے کہ میں بس 6 گھنٹے رات کو سوتا تھا تو میں اتنا پڑھتا تھا. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں کہتے ہم اتنی محنت کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی. تو کیا وہ بوسٹنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. کیوں کرتے ہیں؟ انکریج کرنے کے لیے. یا یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں یہاں تک پہنچنے کے لیے ایسی اور ایسی تکلیفیں اٹھائیں. تو اس سے مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی چیز بنا کے دکھائیں، وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب کسی کو سمجھاتے ہوئے اپنی کوئی پرسنل مثال دے دیتے نا تو وہ بہت جلدی دوسرا اس کو ریلیٹ کر لیتا ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی ہماری طرح کا ہی انسان ہے. ورنہ عموماً نصیحت کرنے والے کو تو لوگ فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے اندر سے ہیومن کیریکٹرسٹکس کو مائنس کر دیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی انسان ہے یا انسانوں جیسے حالات اور معاملات اس پہ بھی گزرتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ اپنے اوپر گزرنے والی کسی تکلیف یا کسی صبر یا کسی مشقت کے موقع پر طرز عمل جو اختیار کیا اس کا ذکر کرے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یا 2 کے درمیان صلح کروا رہا ہو یا اپنے نفس سے شر کو ہٹا رہا ہو جیسے حضرت عثمان نے کیا، یا اس طرح کا کوئی اور عمل، تو وہ اپنی خوبیاں بیان کر سکتا ہے. اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ میرا اپنی تعریف کرنا میری بات کے قبول کرنے کے زیادہ قریب ہوگا اور جو میں بیان کروں گا اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے گا. یا جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کو کسی اور سے نہیں ملے گی، اس کو یاد کر لو. جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا، میں ہی ہوں جو تمہیں بار بار یہ بات کہتی ہوں. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی بڑائی جتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، یا اسی طرح کا کوئی اور مقصد ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ریاکاری ہو یا دکھاوا یا برتری ظاہر کرنا یا کچھ، تو وہ عمل برباد ہو جاتے ہیں. اپنے اچھے اعمال کو اسی طرح چھپانا چاہیے جیسے انسان اپنے عیب چھپاتا ہے. یہ کرائیٹیریا رکھے کہ مجھے اپنی نیکی اس طرح چھپانی ہے جس طرح میں اپنی برائی چھپاتا ہوں، اپنے گناہ یا اپنی غلطی کو. لیکن کبھی انسان کو ضرورتاً کوئی بات بتانی پڑے تو خوب اپنی نیت کو کنٹرول کر کے پھر بتائے تاکہ اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ آسانی سے کر لیتے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا حال آپ جیسا نہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا. یہ سن کے آپ ناراض ہو گئے، آپ کے چہرے پر غصے کا اظہار ہوا.
پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں. اب یہ کانٹیکس میں یہ بات فرمائی تو اس میں کوئی فخر اور غرور کا اظہار نہیں تھا. اسی طرح جب آپ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو اس وقت آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مثلاً مجھے یہ کام بھی آتا ہے، مجھے یہ کام بھی آتا ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں پوری حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں. آئی نو مائی ورک، یہ جو کام ہے نا یہ میں کر سکتا ہوں. اب جیسے آپ اپنی سی وی تیار کرتے ہیں تو اب اس میں آپ کو سارا کچھ بتانا پڑتا ہے. اب آپ کہیں جاب کے لیے جائیں، وہ آپ سے پوچھے بھی آپ کو کیا آتا ہے، میں اصل میں نا اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، لیکن یہ جو جاب ہے یہ میں کر لوں گا. وہ مانیں گے آپ کی بات؟ کچھ بھی نہیں مانیں گے. آپ کو گواہی دینی پڑے گی، سرٹیفکیٹ بھی دکھانا پڑے گا کہ ہاں آپ نے کوئی خاص ڈگری یا سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے، تب وہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. اس طرح کہیں ایڈمیشن لینے جانا ہو یا کچھ بھی، تو یہ ضروریات ہوتی ہیں، اس میں کوئی دکھاوا مطلوب نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر اب یوسف علیہ السلام نے خود کو پیش کیا کہ اب یہ ساری قوم مصیبت میں پڑ جائے گی، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنی بات خود بتا دی، حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی ہوں کام کو. اسی طرح کسی کو اعتماد میں لینے کے لیے اپنی تعریف کی جا سکتی ہے. مثلاً شعیب علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، کہ تم میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، ان قریب تم مجھے صالح لوگوں میں پاؤ گے، یعنی تم پچھتاؤ گے نہیں میرے ساتھ تعلق قائم کر کے. اسی طرح اگر کوئی غلط الزام لگا دے تو اس موقع پر اپنے دفاع کے لیے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، ایسا کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اب آپ کی باری ہے، اگر کوئی سوال اب تک یہ حدیث سے کرنا ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ نے یہ کہا بیماری کا، تو اس سے بڑا ڈر لگا کہ مطلب جب بیماری نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے کیا؟ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے، آپ اس کی وضاحت. اس حدیث سے تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن بعض اوقات جسمانی بیماری نہیں آتی، ایموشنل ٹارچر سے انسان گزرتا ہے، وہ بھی یعنی بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کسی مالی صدمے سے گزرتا ہے. صحابہ پر جب ہر چیز اچھی ہو جاتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول تو نہیں گیا. جی استاذہ، ابھی جو آپ نے فرمایا نا کہ سیکھنے اور سکھانے والے کا ایک ہی جتنا درجہ، تو استاذہ اتنا دماغ بھی کھلا، دل بھی کھلا. کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے لیٹ ایج میں شروع کیا پڑھنا تو پھر ہمیں بس یہی مشکل رہتی ہے کہ اب یاد نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ تجوید کے اصول جو ہے وہ ہماری بزرگ خواتین کو ذرا زیادہ مشکل بھی لگتا ہے کہ اچھا پوری زندگی ایسے پڑھا ہے تو اب کیسے پڑھیں. تو اب یہ بات اگر دل میں ہر کوئی رکھے کہ بہترین عمل ہے یہ، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ کتنا آسان لگے گا انشاءاللہ. بالکل. اور علم کو صرف ایک کورس تک مخصوص نہ کر لیا جائے کہ بس اس کورس تک میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد پڑھائی ختم. جیسے ہم دنیا کی کوئی ڈگری کرتے ہیں نا، ساری کتابیں بیچ ڈالتے ہیں اور گھر صاف کر دیتے ہیں اور دماغ سے بھی صاف کر دیتے ہیں وہ سب کچھ. تو یہ قرآن کا علم ایسا نہیں ہے. السلام علیکم سازا، آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی تو اس پہ بہت اچھی بات یہ ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی. اور یہاں پر بھی حیثیت کینیڈین، جب کوئی یہاں پہ پاکستان سے آتا ہے تو ان کا یہی ہوتا ہے، مجھے اس کی روٹی یاد آتی ہے، کھانا یاد آتا ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے بازار میں نکل جاتے ہیں کہ اس کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے، یہ فلانا پاکستانی ٹیسٹ یہاں سے ملے گا. تو وہاں پہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم دعا کو نہیں بالکل بھی ہمارے بات نہیں آتی. اور دوسرے کو بھی جب ہم تسلی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ایسا تو ہوگا، 6 مہینے لگیں گے، سال. یعنی اور باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو یہاں کی نعمتیں نہیں یاد دلاتے. کل جب میں آٹوا سے آ رہی تھی اور چاروں طرف برف، اور جو آٹوا میں برف تھی وہ یہاں تو کبھی دیکھی ہی نہیں. یعنی اتنی لیئرز اور اتنا پائل اپ تھا، یعنی اتنے ماؤنٹس بنے ہوئے تھے. لیکن دیکھ کر مجھے ایک بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ رزق برسا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ اللہ نے رزق برسایا ہے. اور میں جب کسی طرح بھی نظر اٹھاتی اور بیچ میں ایک ریور آیا تو اس کو بھی دیکھ کے بالکل وائٹ ہوا تھا برف سے، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ رزق برسا ہوا ہے، کیونکہ یہ برف برستی ہے تو پھر اس کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد کیسی کیسی ہریالی اور کیسی زمین کی زرخیزی،
اور کتنا صاف پانی اللہ نے اتارا ہے جس سے آگے جو پیداوار آئے گی وہ کتنی فریش ہوگی اور کتنی بہترین ہوگی. تو ان نعمتوں کو بھی تو دیکھیں نا, اور کتنی تیزی کے ساتھ. اس کو مصیبت کبھی نہ سمجھا کریں. آپ کے اللہ نے رزق برسا ہے, یہ ہمارے صحنوں میں رزق اترا ہے. آپ سوچیے اگر برف نہ پڑے یہاں تو کیا حال ہو. جی استاذہ, ایک بالکل پرسنل سا سوال ہے, پلیز معاف کریے گا, پہلے ایڈوانس میں معافی مانگ لیتی ہوں. آپ کی پچھلے دنوں کافی طبیعت خراب تھی, تو جیسے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ ڈفرنٹ طریقے سے ذہن کام کرتا ہے اور ڈفرنٹ تھاٹس ہوتی ہیں, تو استاذہ تھوڑا سا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ. اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ استغفار کا موقع ملا ہے. نمبر 2 یہ کہ صحت کی حالت میں کام کرنے کا بھی اجر ہے, لیکن بیماری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھانا اور اپنے کام کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے, کہ اس کو بہانہ بنا کے پیچھے نہیں ہٹنا, جتنا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے آگے بڑھتے جانا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بیماری کا ہر وقت رونا نہیں روتے رہنا کہ میں چونکہ بیمار ہوں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا, میں چونکہ بیمار ہوں, کیونکہ پھر ہم ہر ایک کو بیزار کرنا شروع کر دیتے ہیں. استاذہ بھی ایک واقعہ ہوا یہاں پر کہ کسی لڑکی کو کسی نے مارا ڈنڈاس کے اوپر, تو واٹس ایپ کے گروپس جو ہیں وہ ایک قسم کی خیر بھی ہے لیکن ایک قسم کی خرابی بھی ہے کہ ایک چیز چلتی ہے تو وہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی. تو جب انہوں نے ایسے بھیجا آپ دھیان کریں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اور سارے بے چین ہو گئے, تو میں نے ان سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کا ہتھیار دیا ہوا ہے, آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پھونکتے تھے دعائیں, وہ پھونکیں اور دعا کو پکڑ کے رکھیں. تو ہم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بے چینی پھیلانے لگتے ہیں تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا, کہ کتنے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں اور کام چھوڑ بیٹھیں گے. ہاں جی بالکل, کتنی ضروری چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کو گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں آنے کی دعا, صبح شام کی دعائیں, پھر رات کو سوتے وقت کی دعا, پھر آیت الکرسی, اور یہ چیزیں سکھانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اور طرف اپنی انرجی لگائیں. ہم ایک پازیٹو وے میں, یعنی جن چیزوں سے ہم غفلت برت رہے ہیں اس سے باہر نکلے اور کرنے کا کام کریں. السلام علیکم استاذہ جی. 2 باتیں, ایک تو آپ نے والنٹیئرز کا کہا, اور پچھلے ویک ہم میٹنگ کر رہے تھے کہ ایلیمنٹری اسکول میں بھی قرآن پڑھانے کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہے, تو پلیز آگے اسپریڈ دا ورڈ اراؤنڈ. جو ختم کر چکے ہیں کورس اب گھر میں ہیں تو وہ دن کے وقت والنٹیئرز چاہیے ہوں گے, شام کو نہیں, تو ان کے لیے اور شام کے لیے یہاں کے لیے. سو پلیز والنٹیئر کیجیے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ فالو اپ آن what happened was that somebody must have got hurt. There was a nice video posted by this lovely lady, and what in the video it was the victim forgave the accuser. And since it was such a big thing on the YouTube, everyone saw it and they got such a good impression of our deen. Jazakallah khair. الحمدللہ. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنی ابن وہب حدثنا مالک واخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنن في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين ان الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم واني ارى ان تمهل حتى تقدم المدينة فانها دار الحجرة والسنة والسلامة وتخلص لأهل الفقه واشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في اول مقام اقومه بالمدينة. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہم سے مالک نے حدیث بیان کی. مالک کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عن ابن شہاب, اور مجھے خبر دی یونس نے ابن شہاب سے, کہا مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ نے, ان عبداللہ بن عباس, کہ عبداللہ بن عباس نے اخبرہ انہیں خبر دی. کیا خبر دی؟ ان عبد الرحمن بن عوف, کہ عبد الرحمن بن عوف رجع الى اہلہ, اپنے گھر والوں میں واپس آئے, وہو بمنا, اس وقت کہ وہ منا میں تھے. یعنی عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر والوں کے پاس منا میں آئے, فی آخر حجۃ حجھا عمر, اس حج کے موقع پر جس میں حضرت عمر نے آخری حج کیا. فوجدنی, تو انہوں نے مجھے پایا.
عبد الرحمن بن عوف کو. فقال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کہتے ہیں فقلت یا امیر المومنین، میں نے کہا اے امیر المومنین، ان الموسم، بے شک موسم یعنی مراد ہے موسم حج، یجمع اکٹھا کر لیتا ہے، رعاء الناسی لوگوں میں سے شور کرنے والوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو، یعنی آپ یوں کہیں کہ ہر ایرا غیرہ وہاں اکٹھا ہوتا ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں. وَإِنِّي أَرَى، اور میں دیکھتا ہوں، ان تم ہلا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، حتی تقدم المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ پہنچ جائیں، یعنی ٹھہر جائیں، ابھی لوگوں کو کچھ نہ کہیں، ذرا مدینہ چلیں. فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ، کیونکہ مدینہ دار الہجرت ہے، وَسُنَّتِ دار السنہ ہے، سنت کا مقام ہے، سنت کا گڑھ ہے. وَتَخْلُصُ، اور آپ پائیں گے، لِأَهْلِ الْفِقْهِ سمجھدار لوگوں کو، فقیہ لوگوں کو مدینہ میں، وَأَشْرَافِ النَّاسِ اور لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ، شریف لوگ، عقل والے لوگ، وَذَوِي رَأْيِهِمْ اور رائے رکھنے والے لوگ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کے دور تک مدینہ کیسے لوگوں سے بھر گیا تھا، کہ جس میں صاحب فقہ، صاحب رائے، یعنی بہت عقل مند، سمجھدار، بڑے بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہیں. تو آپ حج کے موسم کو اوائڈ کریں، مدینہ چل کے بات کریں. قال عمر، عمر کہتے ہیں لأقومن فی اول مقام، تو میں ضرور کھڑا ہوں گا پہلے ہی موقع پر، یعنی جب میں خطبہ دوں گا. اقومہ بالمدینہ، میں کھڑا ہوں گا مدینہ میں. اصل میں یہاں اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ حج کے موسم میں چونکہ ہر جگہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سب کے ذہن مثبت بھی نہیں ہوتے، کوئی منفی ذہن بھی رکھتا ہے. تو اس میں سے کسی شخص نے کہا کہ اگر عمر مر گئے تو میں فلاں شخص سے بیعت کروں گا، اور ابو بکر سے لوگوں نے بے سوچے سمجھے بیعت کر لی تھی، اور اتفاق سے وہ چل گئی. تو یہ بات حضرت عمر کو پہنچی کہ یہ اتنی منفی قسم کی بات ایک شخص نے کہی. تو انہوں نے چاہا کہ میں ابھی کھڑا ہو کر یہاں اس شخص کو تنبیہ کروں، یعنی مینا میں ہی میں خطبہ دوں اور میں اس کی خبر لے لوں. اب وہ یہ کرنے والے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے. انہوں نے کہا عمر ٹھہر جائیے، یہاں بات نہ کیجیے، ہر قسم کے لوگ اکٹھے ہیں، کوئی بات سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا. آپ مدینہ چلیے، وہاں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ بات کیجیے، لوگ آپ کی بات بھی سمجھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر مان گئے ان کی رائے پر، اس اچھے مشورے کو انہوں نے قبول کر لیا. سمجھتی ہوں کہ اچھے دوستوں اور اچھے ساتھیوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے، کہ بعض اوقات انسان جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے، جب وہ کوئی خرابی دیکھتا ہے تو غصے میں آ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں. حج کے موقع پر ہر قسم کے لوگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، اب بھی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور کچھ لوگ تو بڑی سخت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ امت کا حال ہے. یعنی ہر قسم کے لوگ نظر آتے، انتہائی پڑھے لکھے، صاف ستھرے، اپنی عبادت میں بہت پنکچوئل بھی، اور دوسری طرح کے بھی لوگ جو صرف بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں یا صحیح صف بھی نہیں بناتے، صاف ستھرے بھی نہیں ہوتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ریچولز کیا ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ یہاں سے تلبیہ کہنا ہے، یہاں نیت کرنی ہے، احرام ہے. یہاں اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب حج میں اناؤنس ہوتا ہے کہ میقات آ گئی ہے اور کچھ لوگ بالکل خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جگانے والا بھی نہیں ہوتا اور میقات گزر جاتی ہے. بعض لوگوں کو وہ اناؤنسمنٹ ہی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے انسان یعنی تھوڑا سا کانشیس رہے، الارم لگائے، کسی کو کہے، خود کوشش کرے، کیونکہ بعض لوگ بہت دور دور کے سفر سے آتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، اور عین آپ نے دیکھا کہ جب جہاز اترنے والا ہوتا ہے نا، نیند آ جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا نہیں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لینڈنگ ہو رہی ہوتی میں ایک دم ریلیکس ہو جاتی ہوں. تو اب جب میقات بالکل جدہ کے قریب ہوتی ہے بعض اوقات، تو لینڈنگ میں ہی میقات آ رہی ہوتی ہے اور انسان بعض اوقات سو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا کرنے کا، وہ کرتے ہیں اپنے ہی شہر، اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام پہن کے وہ سمجھتے احرام ہو گیا، میقات پہ آ کے احرام کی تجدید نہیں کرتے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مینا میں کرنے کا کیا کام ہے، یہ حج کے موقع پر عرفہ کی کس جگہ پر انہوں نے قیام کرنا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، یعنی مناسک بھی نہیں پتا ہوتے. اچھا، اسی طرح سمجھ بھی نہیں ہوتی سب لوگوں کی. تو بعض اوقات ایک شخص کوئی غلط بات کہتا ہے
مثلا اس کلاس میں سے کسی ایک نے کوئی گڑبڑ کی، اب اگر ٹیچر ساری کلاس کا ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے اور سارے لوگ پریشان ہو جاتے بھی کیا وقت ضائع ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے، اور ہمیں خواہ مخواہ میں بیچ میں روزانہ یہ نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقعوں پر آپ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مشورہ آج بھی کتنا ویلڈ ہے کہ آپ مدینہ میں چلیے، وہاں جا کر آپ بات کیجئے. جب آپ بات کریں گے آپ کی بات سب تک پھیل جائے گی. مدینہ مرکز ہے، وہاں سے بات سب کو چلی جائے گی، جس نے خرابی کی ہوگی اس تک بھی پہنچ جائے گی، اور جنہوں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں فضول قسم کی ان کے ذہن بھی صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہاں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک اور بیچ میں اٹھ کر کو اور گڑبڑ کرے، چھ میں گوئیاں شروع ہو جائیں گی اور بات کدھر سے کدھر بگڑ جائے گی. تو اس سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بات موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے. کہتے کہ کسی بھی انسان کے حکیم ہونے، صاحب حکمت ہونے، ذو حکمہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کون سی بات وہ کس موقع پر کرتا ہے، اور اس بات کو کب تک سنبھال کے رکھتا ہے کہ موقع آئے گا تو کروں گا. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا فوراً کرنے لگتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً نہیں ری ایکشن شو کرتے، جب موقع آتا ہے تو اس وقت وہ بات کرتے. تو بر موقع بات کرنا جو ہے یہ اس کا تعلق حکمت سے ہے. اور پھر لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرنا، یعنی سمجھنے والے کتنی سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے، اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر یہ کہ ایک گروہ یا ایک بندے کی غلطی ہے ساروں کو، مثلا 500 کی کلاس ہے آپ کی اور ایک بندے نے کچھ گڑبڑ کی اور آپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور سارے بیٹھے وقت ضائع کرے، آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ استاد صاحب کو کیا ہو گیا، ہم نے تو کچھ کیا نہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جس نے جہاں گڑبڑ کی ہے نا ادھر سے پکڑ لینا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، کہ لوگوں کو بات سمجھنا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیں؟ پھر جب لوگ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تب بات کی جائے، اور جب سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو بات نہ کی جائے. ایک موقع پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حمزہ نے، مکی دور کی بات ہے، شراب پی ہوئی تھی، اس وقت شراب ممانعت نہیں تھی، تو وہ نشے میں آ گئے. انہوں نے نشے میں حضرت علی کی اونٹنیاں جو تھی وہ ذبح کر ڈالی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے ان کو سمجھانے کے لیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے. آپ بجائے اس کی کہ وہاں نصیحت شروع کر دیتے یا کچھ کرتے، وہیں سے چلے گئے، نصیحت نہیں کی، کیونکہ اس موقع پر بات گنوانا ہے. یہ تو ایسے موقع پر بات نہ کریں جب لوگ سننے کی تاب نہ رکھتے ہو، جب وہ سننا چاہیں تبھی بات کریں. پھر اسی طرح لوگوں کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی لمبی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر غصے کی حالت میں نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان ناروا باتیں کر سکتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے تو کہیں. بالکل بالکل، یہی حکمت تو سیکھنے کی ہے اس میں، اور یہ بار بار ہمیں سب کو اپنے آپ کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. السلام علیکم. جو احرام باندھ کے پاکستان سے ہم لوگ آتے ہیں تو میقات پہ آ کے کیا کرنا چاہیے؟ لبیک اللہم عمرۃ. حج ہو تو حج کی بات کریں. استاذہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فتنے والی جگہ ہوتی ہے اور ناسمجھ لوگوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بہت ہی ایسی بات گاڑی بتا دی جائے تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی اور مزید فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ ایک تربیتی سیشن یہاں سے عمرہ کا لے کے جائیں اور ہمیں بتائیں، وہاں لے جائیں، جو بھی جا سکتا ہو جائے گا. بخاری پڑھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ختم بخاری کی خوشی. ابھی تو میرا ہم و غم یہ کتاب بنی ہوئی ہے کہ اللہ یہ زندگی مکمل کروا دے کہ کام ادھورے نہ رہ جائیں. بہت بڑی حکمت اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے، خزانے ہیں اس میں. استاذ السلام علیکم. ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو بہت بلند تھا اور
ان کو فوراً غصہ بھی محسوس ہوا اور وہ اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں کسی کو رکھنا چاہیے بڑے بڑے مجموعوں میں، اچھے دوستوں میں رہے ہم، اور ہم بھی الرٹ رہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت غلط ایکشن کرنے کے موڈ میں ہیں، بوجہ غصہ یا بوجہ ایموشن، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے بات سن کے، تو ہم اس کو پیار سے روک دیں. کس قدر خوبصورت انہوں نے کہا مدینہ جائیے گا، وہاں کیجیے گا، کہاں مدینہ اور کہاں وہ، اور پھر مدینہ شہر تو تھا، سب ان کے سامنے آ گیا اور اثر ہوا. اچھی کمپنی جو ہے نا وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اچھے دوست مانگنے چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اچھی صحبت اور اس کی برکت عطا کر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.